إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد اليوم تجزون عذاب الحون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے قرآن حکیم سورۃ الانعام کی ایک آیت نمبر 93 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے متنبع کیا ہے ان لوگوں کو جو اللہ رب العزت پر جھوٹ گڑتے ہیں، اور یہ کہ اس کی کھلی اور واضح آیات کو اپنی مرضی کے معنی دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو ان کا سنگین جرم بتاتے ہوئے ان کو خبردار کیا ہے کہ تمہیں ڈرنا چاہیے قیامت والے دن ذلت کے عذاب سے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں مالک کا فرمان ہے، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ میں آج آپ کے سامنے قرآن و حدیث میں عذاب قبر کے بیان کا مقصد کے حوالے سے چند باتیں رکھوں گا، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ میں عذاب قبر کے حوالے سے آپ کے سامنے صحیح بات پیش کر سکوں، اور یہ کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں ہمیں عذاب قبر کے حوالے سے کیا بات ملتی ہے۔ آیات تو کافی ساری پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے چند حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 46 کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ وہ آگ ہے جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ذکر ہے وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعون کے ساتھیوں کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ تو یہ آل فرعون کا ذکر ہے کہ جن کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ، اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم دیا جائے گا کہ ان کو داخل کر دو شدید عذاب میں۔ تو پتہ چلا کہ مرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ عذاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اپنے دنیا کے اندر گزاری ہوئی زندگی کے مطابق۔ اگر اس نے اچھی زندگی گزاری ہے تو اس پر راحت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے بری زندگی گزاری ہے، نافرمانی کے اندر زندگی گزاری ہے، تو اس پر عذاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ عذاب قبر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری سورہ انعام کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی ہے، اس میں بھی جو ہے اس سے جو پچھلا حصہ ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اور اگر تم دیکھتے کہ جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، یعنی کہ ان پر جو ہے موت کا وقت ہے، جان کنی کا وقت ہے، جان نکلنے کا وقت ہے، فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جانیں، آج کے دن تمہیں بدلہ ملے گا ذلت کے عذاب کا، اس سبب سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات کو ان سے سرکشی کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ روح کو جب فرشتے قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ان پر اسی وقت سے ان کو جو ہے عذاب کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ وہیں سے شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے سورہ انفال کی آیت نمبر 50 کے اندر مالک کائنات کا فرمان ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ،
اور تو دیکھے جس وقت جان قبض کرتے ہیں فرشتے کافروں کی، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو پھر کیا ہے وہ مارتے ہیں ان کے منہوں پر اور ان کی کمروں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب جو ہے وہ چکھو۔ تو پتہ چلا کہ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اور جس طرح کے فرشتے آتے ساتھ ہی کہتے ہیں نکالو اپنی روحیں، وہاں پر بھی معاملہ ہو گیا، اور پھر جب یہ بھی کہ مارتے بھی ہیں ان کو۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ایک نکتہ ہے سوچنے کا کہ فرشتے جو ہے وہ کافروں کے چہروں پر اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں، حالانکہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ، ان لوگوں کو یہ ضربیں دکھائی نہیں دیتی، اور نہ ہی وہ مارتے ہوئے دیکھتے ہیں فرشتوں کو۔ میت کے اوپر بھی کوئی علامت جو ہے ضرب لگانے کی، کوئی چوٹ کی کوئی علامت جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان آیات سے یہ جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک اور آیت رکھتا ہوں، سورہ نوح کے اندر ہے مما خطیئتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ اپنے گناہوں کے سبب فادخلوا نارا، اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے اور پھر آگ میں ڈال دیے گئے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں عربی کے اندر ثم کا معنی بھی پھر ہوتا ہے، فا کا معنی بھی پھر ہے، لیکن ثم اور فا میں فرق کیا ہے کہ ثم جو ہے وہ تھوڑے سے وقت دیتا ہے، درمیان میں تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے، تم یہ کام کر لو پھر یہ کرنا، اور جو فا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ادھر مرے اور ادھر آگ میں ڈال دیے، فوراً عذاب شروع ہو گیا ان کے ساتھ۔ تو ان ساری یہ جو چار چیزیں میں نے 4 آیات آپ کے سامنے مختلف جگہوں سے رکھی ہیں، ان ساری چیزوں سے جو بات سامنے آتی ہے کہ انسان کی موت کے وقت اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب کا معاملہ اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب قبر کی ابتدا ہے۔ ان آیات سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ جس طرح ہمیں یہ آگے چل کر اس بات کو آپ کو مزید یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح فرشتوں کی لگائی ہوئی ضربیں ہمیں نہ پتہ چلتا ہے نہ نظر آتی ہیں، تو یہی معاملہ آگے چل کر ہمارے پاس آئے گا۔ یہ تو قرآن سے دلائل تھے، اب آپ کے سامنے میں احادیث رکھتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان یہودیہ دخلت علیہ فذکرت عذاب القبر، کہ ان کے پاس ایک یہودیہ عورت آئی ہے اور اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑا ہے۔ فقالت لہا، تو وہ عورت جو ہے وہ کہنے لگی اعاذک اللہ من عذاب القبر، کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ تو اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر جو ہے وہ مجھے اس کی یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں اس کی تصدیق کروں گی پہلے نبی علیہ السلام سے، تو فرماتی ہیں فسألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، تو اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عذاب قبر کے حوالے سے، تو پھر نبی علیہ السلام نے جواب دیا فقال نعم، جی ہاں عذاب قبر یعنی کہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر، کہ پھر میں نے اس کے بعد سے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ کوئی نماز ایسی نہیں جس کے اندر وہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ عذاب قبر سے پناہ نہ مانگتے ہوں۔ تو یہ پہلی روایت آپ کے سامنے رکھی ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح صحیح بخاری کی دوسری روایت کے اندر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ مدینہ کی 2 بوڑھی عورتیں ان کے پاس آئی اور کہنے لگی ان اہل القبور یعذبون فی قبورہم، بے شک قبر والے اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں۔ تو اس پر بھی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات مناسب نہ سمجھی اور نبی علیہ السلام سے پوچھنا چاہا۔ جب وہ عورتیں چلی گئیں تو پھر میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقتا، یعنی کہ ان دونوں عورتوں نے سچ کہا ہے، انہم یعذبون عذابا، بے شک ان کو عذاب دیا جاتا ہے قبروں کے اندر، تسمعہ البہائم کلہا، تو جو سارے چوپائے ہیں جاندار ہیں انسان کے علاوہ جو ہے جنوں کے علاوہ سارے جو ہے وہ سنتے ہیں اس عذاب کو، جو ان کو قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے بات جو ہے نوٹ رکھنی ہے۔ اور اسی طرح پھر تیسری روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھنے پر ان هذه الامه تبتلى في قبورها، کہ یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے. ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه، اور اگر مجھے یعنی کہ پورا ہے، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح میں سنتا ہوں. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مشرکوں کو انہی عرضی قبروں میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کی مزید وضاحت اس طرح فرما دی کہ اگر مجھ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو تو میں ضرور اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح کہ میں سنتا ہوں. اور اگر یہی نہ ہوتا یا ایسا کوئی معاملہ نہ ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام کا یہ کہنا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو یہ بے معنی ہو جاتا. یہ 3 احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے. صرف ابھی یہ بات ثابت کی ہے آیات سے اور احادیث سے. اور دراصل ان احادیث کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے قرآن کی آیات اور احادیث کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقصد ہم سمجھ ہی نہ پائے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں سمجھنے ہی نہ دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے دل جو ہیں یہ پتھر ہو گئے، جن کے اندر فکر آخرت کی جو طلب ہونی چاہیے تھی، جو تڑپ ہونی چاہیے تھی وہ پیدا نہ ہو سکی. اور اس کی مثال اکثر جب ہم جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بس قبرستان میں دفنایا، مٹی ڈالی اور اس کے بعد معاملہ ہمارا ختم. اس کے بعد وہ قبر والا جانے، قبرستان جانے، اور رب جانے ہم اب وہاں کبھی نہیں جائیں گے، نہ اس کے لیے دعا استغفار کریں. کیوں کہ ہمیں عقیدہ دے دیا گیا ہے کہ بس اب یہاں کچھ معاملہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے. میں خود آپ کے سامنے مثال موجود ہوں. 2014 میں میری والدہ فوت ہوئی ہیں، ساتھی تھی. صلاۃ الجنازہ پڑھا ہے، میں نے پڑھایا ہے، اور اس کے بعد قبرستان میں دفن کیا. 6 سال گزر گئے، میں قبرستان نہیں گیا، اس لیے کہ یہ عقیدہ دے دیا گیا تھا اس قبر میں کچھ نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے. جب بات سمجھ میں آئی قبرستان گیا ہوں تو والدہ کی قبر ہی نہیں ملتی ہے، کہاں ہے؟ دوسروں نے اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو ختم کر دیا ہے. اتنے پتھر دل بنا دیا گیا ہمیں. جو فائدہ اس عرضی قبر کو سمجھنے سے ہونا تھا وہ ختم ہو گیا.